تو ان چیزوں کو سب کو سامنے، یہ تو چیزیں آپ کے سامنے تقریباً ساری آ چکی ہیں. اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی. شہباز شریف صاحب نے بڑیاں انگلیاں ہلا کے بڑے دعوے کیے کہ سو کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے اور ڈیلی میل کو بھی لے کے جائیں گے. اس کا بھی ہم آج تک انتظار کرتے رہے. میں آخر میں آپ سے بات کروں گا. کچھ چیزیں نہیں آئی. پھر کل بھی انہوں نے ایک بڑی ٹھوس قسم کی، میں کہتا ہوں، پریس ٹاک کی ہے جس کے اندر پتہ نہیں وہ کیا فرما رہے تھے. جو سوال صحافیوں نے کیے اس کا جواب ہی نہیں دیا کہ وہ ڈیلی میل کا کیا بنا. آپ ان پہ کارروائی کرنے والے تھے. پچھلے کئی روز سے آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اتنی زیادہ ریولیشن سامنے آ رہی ہیں، چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو تفتیش میں سے چیزیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. اس کے اوپر بھی کوئی جواب نہیں دیا. آج دن تک میں کل دیکھ رہا تھا کہ ان کا پہلا دعویٰ جو تھا ڈیلی میل کے خلاف کارروائی کرنے کا وہ جون یا جولائی کا تھا. دسمبر آ گیا ہے. آج دن تک مقدمہ کرنا تو چھوڑیں، ایک بھی الزام کا اسپیسیفک جواب نہیں دیا گیا ان کی طرف سے. اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ انہی تمام کیسز کے نتیجے میں سلمان شہباز بگوڑا ہے، ایبسکانڈر ہے، پروکلیمڈ افینڈر ہے، جائیداد ضبطگی شروع ہو چکی ہے. حمزہ شہباز جیل میں ہے. داماد اعلیٰ علی عمران بھی بگوڑا ہے، پروکلیمڈ افینڈر ہے، اور شہباز شریف صاحب ضمانت پہ ہیں اور اپنے کسی بھی چیز کا جواب دینے سے قاصر ہیں. اچھا جی، اب آ گئی بات جو انہوں نے یہ بار بار کہتے ہیں میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی. تو اس پہ میں نے کہا یہ دھیلے کی کرپشن کی ایک داستان آپ کو سناتے ہیں. بہت ساری کمپنیز ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو مختلف کمپنیوں کی کارستانیاں سناتا رہوں گا. اگر ایک ساتھ سنا دوں گا تو ذرا سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ اربوں روپے کا کاروبار ہے اور اربوں روپے کا ہی فراڈ ہے. تو یہ شروع ہم کرتے ہیں جی دھیلے کی کرپشن سے. یہ دھیلے کی کرپشن کی داستان ایک کمپنی پہ ہم فوکس کرتے ہیں. ویسے کافی کمپنیاں ہیں اور اس میں ان کا طریقہ واردات جس کو موڈس آپرینڈی کہتے ہیں یہی ہے. سب چیزیں فیک پیپر ہیں اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارا تو سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے، جبکہ اس کے اندر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ سارا کک بیکس اور کمیشن کا پیسہ تھا. اور وہ بھی 1 منٹ میں آپ کو واضح ہو جائے گا. ایک کمپنی ہے جی GNC، گڈ نیچر ٹریڈنگ. اس کمپنی کے 3 ڈائریکٹرز ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں، مالکان ہیں. ان کے نام اگر دیکھیں آپ، ایک ہے جی نثار احمد گل، دوسرے صاحب ہیں ملک علی احمد، اور تیسرے ہیں طاہر نقوی. آپ میں سے کچھ لوگ اگر پچھلے 10-12 سالوں میں لاہور کور کرتے رہے اور اگر آپ کبھی CM ہاؤس گئے تو شاید آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہو. لیکن میں آپ کی یاد دہانی کے لیے ان دونوں کے نوٹیفیکیشن بھی دکھا دیتا ہوں. یہ ہے جی مہر نثار احمد گل. ان کا عہدہ تھا چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرس. سن 2009 سے یہ ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرس تھے. پھر وہ ہمارے ایک صحافی بھائی ہیں چڑیا والے، وہ جب کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنے انہوں نے ان کو نکال دیا. بڑا اچھا کیا. ان کا یہ کس قسم کی پوسٹنگ آپ نے کی ہوئی بندوں کو لگایا ہوا ہے. وہ ان کا کیئر ٹیکر کا دور ختم ہوا، یہ آئے، انہوں نے پھر ان کو لگا دیا. دوسرا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. وہ یہ 10 سال یہ ہر دل عزیز شخص ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز رہا. دوسرے صاحب ملک علی احمد صاحب، یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی، یہ تھے جی ڈائریکٹر پالیسی اینڈ اسٹریٹجی. یہ بھی چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں اس اعلیٰ عہدے پہ فائز کیے گئے. ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کی ان کی شہباز شریف صاحب نے، ان کے سیاسی مشیر. تیسرا پارٹنر اس کمپنی کے اندر اور مالک GNC طاہر نقوی نامی آدمی ہے. اس کی جب تفتیش کی گئی تو طاہر نقوی نکلا ہے اسسٹنٹ جنرل مینیجر ایڈمن شریف گروپ آف کمپنیز. تو لنک آپ کے سامنے ہے. 2 سیاسی مشیر ہیں جو CM سیکریٹریٹ میں سرکاری ایکسچیکر کے پیسوں کے اوپر تعینات کیے گئے تاکہ وہ CM سیکریٹریٹ بیٹھ کے تمام چیزیں چلا سکیں. ڈائریکٹر کے عہدوں پہ ان کو لگایا گیا. اور تیسرا بندہ ان کے ساتھ جو کہہ لیں ان کی سہولت کار تھا وہ اپنا کمپنی کا ذاتی ملازم، ایک اسسٹنٹ مینیجر. اس میں سے یہ نثار احمد گل صاحب گرفتار ہیں، نیب کی کسٹڈی میں ہیں اور شاید ابھی ریمانڈ پہ ہیں. کافی کچھ انہوں نے ریولیشنز کی ہیں. اب بقول نثار گل کے خود یہ ایک کاغذی کمپنی تھی اور اس کو سلمان شہباز شریف چلاتے تھے.
اور انہوں نے اس کی چیک بکس کو آلریڈی سائن کر کے بلینک چیک بکس عثمان نامی اکاؤنٹنٹ جو کہ شریف گروپ کے اندر ہے اس کے حوالے کی ہوئی تھی، اور اس کا کہتا ہے کہ اس کمپنی کا مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے یہ کمپنی کرتی تھی یا کیا نہیں کرتی تھی۔ لیکن حیران کن طور پر 7 ارب روپے کا بزنس اس کمپنی نے سن 2005 سے لے کے 2017-18 تک کر لیا۔ بنائی 2015 میں گئی تھی، اکتوبر 2015 میں، اور 2-3 سالوں میں 7 ارب روپیہ اس کے اندر کیا گیا، لانڈر کیا گیا، کیونکہ یہ کمپنی بنائی بیسیکلی کی تھی منی لانڈرنگ کے لیے۔ اب اگر آپ دیکھیے تو یہ ذرا چارٹ کے اوپر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ جو دہلی کی کرپشن کی داستان ہے، اس کے جو بنیادی فگر اوپر 2 نظر آ رہے ہیں، جو سیاسی مشیر سی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں، ان سیاسی مشیران کے نام پہ کمپنی بنی ہوئی ہے جی این سی ٹریڈنگ، اور پھر یہ ایک نیٹ ورک ہے۔ یہ بیسیکلی اس کرپشن کا نیٹ ورک ہے، جس نیٹ ورک کے 2 اور بڑے کلیدی کردار یہ لیفٹ سائڈ پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، منصور انور اور شعیب قمر۔ ان کا بڑا ضروری کردار ہے اس پوری داستان کے اندر، کیونکہ یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ تھے کیش بوائز۔ کیش بوائز ہم انہیں کہتے ہیں جو آپ کے اکاؤنٹس کے اندر 2 طرح کی ٹرانزیکشن ہے، ایک بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور ایک کیش ٹرانزیکشن ہو رہی ہے۔ کوئی ربط نہیں ہے، کیونکہ آپ کاغذی سیل کر رہے ہیں، آپ جس کو سیل کر رہے ہیں اس کی بھی جب بکس کو میچ کیا جاتا ہے تو آپ کی سیل اور ان کی پرچیز آپس میں میچ نہیں کرتی۔ پھر کچھ سیل کے اوپر سیلز ٹیکس ادا کیا گیا، لیکن سارے کے اوپر نہیں ادا کیا گیا۔ 70% کے اوپر وہ ٹیکس میں بھی اس میں آپ کی آ جاتی ہے، کیونکہ جب ٹیکس کی آپ ڈیٹیل لیتے ہیں تو وہ کاؤنٹر فائلز بھی ان کے ساتھ آپس میں میچ نہیں کرتی۔ تو یہ 6.8 بلین گرتا ہے انہی کی کمپنیوں میں سے جی این سی کے اندر سے، اور پھر اسی کمپنی میں سے 4.7 ارب جو ہے وہ دوسری کمپنیوں میں انجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ بیسیکلی اس کو لیئرنگ کر رہے ہیں، پیسے کو گھما رہے ہیں اور اس کو انہی پیسوں میں ڈال رہے ہیں، اب ان تک پہنچنا چاہیے۔ سوال نمبر 1، محترم شہباز شریف صاحب، کیا نثار احمد گل وزیر اعلیٰ کے ڈائریکٹر برائے سیاسی امور اور ملک علی احمد وزیر اعلیٰ کے ڈائریکٹر برائے اسٹریٹجی اینڈ پالیسی کے عہدوں پر تعینات نہیں تھے؟ سوال نمبر 2، شہباز شریف صاحب، کیا نثار گل اور علی احمد آپ کے فرنٹ مین نہیں تھے؟ سوال نمبر 3، شہباز شریف صاحب، کیا یہ دونوں کاغذی کمپنی گڈ نیچر کے مالک نہیں تھے؟ سوال نمبر 4، شہباز شریف صاحب، کیا نثار گل نے اپنے بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں اپنا عہدہ مشیر برائے سیاسی امور وزیر اعلیٰ پنجاب اور پتہ چیف منسٹر آفس نہیں لکھوایا تھا؟ شہباز شریف صاحب، سوال نمبر 5، کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کا ڈائریکٹر سیاسی امور نثار احمد گل آپ کے ہونہار صاحبزادے سلمان شہباز شریف کے ساتھ مختلف دوروں پہ لندن، دبئی اور قطر نہیں گیا تھا؟ قطر پہ ذرا ایمفیسس ہے، ذرا ذہن میں رکھیے۔ شہباز شریف صاحب، کیا آپ کے کیش بوائز مسرور انور اور شعیب قمر نے جی این سی کے اکاؤنٹوں سے کروڑوں روپے نکال کے آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل نہیں کیے تھے؟ سوال نمبر 7، شہباز شریف صاحب، کیا آپ نے ان پیسوں سے تہمینہ دورانی شریف کے لیے وسپرنگ پائن کے 2 ولاز نہیں خریدے تھے؟ شہباز شریف صاحب، سوال نمبر 8، کیا آپ کے کیش بوائز مسرور انور اور شعیب قمر نے جی این سی کے اکاؤنٹوں سے اربوں روپے نکال کے آپ کے دونوں صاحبزادوں حمزہ اور سلمان کے اکاؤنٹس میں منتقل نہیں کیے تھے؟ سوال نمبر 9، کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ نثار گل جو کہ وزیر اعلیٰ کے پولیٹیکل ڈائریکٹر تھے، ان کے اکاؤنٹ سے آپ کے اور آپ کے بیٹوں کو یہ رقم منتقل نہیں کی گئی تھی؟ سوال نمبر 10، شہباز شریف صاحب، کیا جی این سی سے اربوں روپیہ کیش
کی صورت میں نکال کر آپ اور آپ کے خاندان کے اپنے اندرون اور بیرون ملک اخراجات میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا؟ سوال نمبر 11، شہباز شریف صاحب، کیا جی این سی نے بالواسطہ آپ کے چپڑاسی ملک مقصود اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے جمع نہیں کروائے تھے؟ سوال نمبر 12، شہباز شریف صاحب، کیا جی این سی کے مالکان کو وزیر اعلیٰ آفس میں اعلیٰ انتظامی عہدوں پر تعینات کر کے آپ براہ راست کالا دھن کو سفید کرنے کے اس گھنونے کاروبار میں سی ایم آفس سے سرپرستی نہیں کرتے تھے؟ شہباز شریف صاحب، سوال نمبر 13، کیا آپ کی رہائش گاہ 96H ماڈل ٹاؤن میں کک بیک اور کمیشن کی رقم وصول نہیں ہوتی رہی؟ اور کیا ان رقوم کو شریف گروپ کے دفتر واقعہ 55 کے ماڈل ٹاؤن میں منتقل کرنے کے لیے آپ کی ذاتی بلٹ پروف لینڈ کروزر اور ایلیٹ فورس پنجاب کے گارڈز استعمال نہیں ہوتے رہے؟ شہباز شریف صاحب، سوال نمبر 14، کیا 96H میں واقعہ کالے دھن کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے پورے خاندان نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس، اپنے قریبی دوستوں اور فرنٹ مینوں کے اکاؤنٹس میں لاہور کے مختلف منی چینجرز کے ذریعے جعلی ٹیٹیاں نہیں لگوائی؟ سوال نمبر 15، کیا شہباز شریف صاحب ان ٹیٹیوں کی رقوم آپ نے اپنی ذاتی رہائش گاہ 96H لاہور کی تعمیر میں خرچ نہیں کی؟ سوال نمبر 16، شہباز شریف صاحب، اس پہ آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی ذکر ہے۔ کیا دبئی کی 4 کمپنیاں الزرونی ایکسچینج، ریمز ایکسچینج، اسپرنٹکس ایکسچینج اور برلاس، جو بیگم نصرت شہباز اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں بذریعہ ٹی ٹی رقوم منتقل کرتی رہی، کیا